السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کے بدلے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں جس کی طرف ان کا خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے دیکھا ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھلائی ہے۔ اور اس دعا کا پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے ہمارے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا جب انسان کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اس نے یہ جو دعا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کرنے کی وجہ سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی ہے تو انسان سنت سمجھ کر جب اس کو کرتا ہے تو دوسرا سنت ادا کرنے کا اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جن دعاؤں کو مانگ رہے ہوں وہ دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، اور آپ ساتھ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کو بھی پڑھتے ہوں۔ تو یار آپ سوچ کے دیکھو نا کہ آپ ایگزامپل آپ مانگ رہے ہو کار، کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اے اللہ ہمیں کار عطا فرما دے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا۔ اب لیکن آپ کو کار نہیں مل رہی ہے تو آپ سوچ رہے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی آپ ذرا توجہ دیں، دھیان دیں کہ یہ دعا آپ کا پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جو دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہو۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہمارے لیے کس چیز میں بہتری ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اس میں بہتری ہے، لیکن کیا پتہ اس میں وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ مثلا ہم کار مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں کار دے دے، اور ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا فرما، جو بہتر نہ ہو وہ ہمیں نہ دے، یہ بھی مانگ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی کر رہے ہیں کہ کار دے دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس کو قبول کر لیا ہو اور ہمیں کار نہ دے رہا ہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مجھے کار ملتی اور کار کا ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتا اور اس کے بعد کسی کا انتقال ہو جاتا، کوئی پرابلم میں پھنستا، تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے نا کہ بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا پتہ اس دعا کی برکت سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دنیا میں نہ عطا فرمائی ہو اور آپ کو بہت بڑے کسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس دعا میں کہہ کیا رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں جو وہ چیز عطا فرما جو دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بہتر ہمارے لیے نہ ہو۔ اب ہماری دعا یہ قبول ہو رہی ہے، اللہ وہ چیز نہ دے کے ہماری یہ دعا قبول کر رہا ہے کہ اگر ہمارے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے جسے ہم اپنے لیے فائدہ سمجھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں چیز ہمیں مل جائے گی تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ میں نہ دے رہا ہو، تو یہ اصل میں ہماری دعا قبول ہو رہی ہے جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے اور اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ جو دنیا میں ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ ہماری چھوٹی سی عقل، تھوڑا سا دماغ، پتہ نہیں ہم کس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوں اس میں ہمارے لیے برائی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم جس میں اپنے لیے بھلائی سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور جس میں تم اپنے لیے برائی سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ تو ہم اس دعا کو مانگا کریں، کثرت سے مانگا کریں، اور اللہ سے یہ کہا کریں کہ اللہ جو چیزیں ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوں اور آخرت جن چیزوں سے ہماری سدھر جائے ہم کو وہ چیزیں عطا فرما، اور اس میں جہنم کی آگ سے پناہ بھی ہے کہ وقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اس دعا کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اکثر و بیشتر لوگ تمام دعائیں اور وظائف کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے بارے میں اچھے سے جانتے نہیں ہیں، تو وہ فیلنگ جو دعا میں آنا چاہیے وہ فیلنگ ہی نہیں آتی ہے۔ بس انسان نے پڑھ لیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اور برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کر لیا، رو رو کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا، کیونکہ ہمارے دل سے پھر دعا نکلے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے جن چیزوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، عربی میں دعائیں ہیں اور ہمیں نہیں سیکھیں گے ہم، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نہ ہی دل سے دعا نکلے گی اور نہ ہی وہ فیلنگ آئے گی اللہ سے مانگنے کی، اور جو نہ ہی پھر ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھے سے سنا کریں، سمجھا کریں، ذہن میں رکھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرما دے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرما لیں۔ کون کون میرے لیے دعا کرے گا مجھے کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیں۔